بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. عمران خان صاحب کہنے کو پارسا، کہنے کو دیانتدار، امانت دار، صادق اور امین، لیکن جب عمل کی بات آئے تو ان کے پاس دکھانے کے لیے نہ کوئی رسید ہوتی ہے نہ کوئی کھاتا. اور اب ایک وہ نیا جھوٹ، مجھے تو وہ جھوٹ لگ رہا ہے، وہ بول رہے ہیں، بولنے جا رہے ہیں، اور لیکن ابھی ڈائریکٹ ان کے منہ سے کوئی الفاظ اس طرح کے نہیں نکلے، لیکن ان کو کل کو یہ ثابت کرنا پڑنا ہے کیونکہ وہ پاکستان کی ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہیں اور یہ زبانی جمع خرچ نہیں ہو سکتا، ثبوت دینے پڑتے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے. عمران خان صاحب کے اوپر ایک حملہ ہو چکا ہے اور اسی وجہ سے ایک تو وہ زخمی ہیں اور روبہ صحت ہیں، لہٰذا وہ لانگ مارچ میں شریک نہیں ہیں. تو وہ جس گھر میں اس وقت اپنے آپ کو انہوں نے رکھا ہوا ہے، یا وہ ایک طرح سے وہ مقید ہیں، بند ہیں ایک طرح سے. اگر میرا چونکہ وہ روزانہ میں اس رستے سے جاتا ہوں اور اس کے جو مقابل سڑک ہے اس کے بالکل اپوزٹ اس رستے سے میں آتا ہوں، سوری یہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی، تو وہاں پر ایک عجیب تماشا ہے اس سڑک کے اوپر. اور عمران خان صاحب کی وہ جو انقلابی باتیں ہوتی تھی وہ ساری کی ساری وہاں پر دفن ہو چکی ہیں. راستے بند ہیں، گاڑیاں لگی ہوئی ہیں، بنکر بن رہے ہیں، اور مطلب 2-3 گلیاں جو ہیں وہ کارڈن آف کی جا چکی ہیں ان عمران خان صاحب کی حفاظت کے لیے. کریں 100 دفعہ کریں لیکن لوگوں کو بھی بات نہ کریں. لوگ بھی اسی طرح ہی کرتے ہیں. پاکستان میں تو یہ چلن ہے کہ جو تھوڑا سا نامور ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے، اور وہ بیسیکلی اس قوم کو الو بنا رہا ہوتا ہے یا اپنا الو سیدھا کر رہا ہوتا ہے. تو یہ بھی باقی لیڈروں کی طرح کے لیڈر ہیں، کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے، بلکہ یہ ان سے بھی ذرا نیچے لیول، ذرا ہے کوالٹی لیول نیچے ہے اس سے. تو خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی حفاظت کے لیے جہاں پر بنکر بنا دیا گیا ان کے گھر کو، زمان پارک والے گھر کو، اسی گھر کی کوئی 7 کھڑکیاں ہیں جن کو، اور اگر آپ یقین کریں کہ وہ کھڑکیاں نظر نہیں آتی، درخت ہیں، کوئی سنائپر کہیں، میرا مطلب ہے کوئی ارد گرد کوئی اونچی عمارت بھی نہیں ہے. لیکن خوف کا عالم یہ ہے کہ میں چاہتا کہ مطلب میں وہ شوٹ نہیں کر سکا، یا کبھی ضرورت مطلب کرنا چاہیے ویسے ہمیں وہ والا شوٹ، کہ ہم وہ شوٹ کر کے آپ کو گھر دکھائیں ان کا، کہ اس گھر کے قریب کوئی اونچی عمارت نہیں ہے، کوئی 2-3 کلومیٹر کے ریڈیس میں کوئی اونچی عمارت نہیں ہے، کوئی ہائی رائز بلڈنگ نہیں ہے جس پر جیمز بانڈ 007 جیسی فلموں یا ایکشن موویز کی طرح کوئی 3 کلومیٹر دور بیٹھا ہو سنائپر اور جناب کو نشانہ لے. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور سنائپر جتنا مرضی کوئی اونچی بلڈنگ کے اوپر ہو تو ویزیبلٹی بھی ہونی چاہیے، درمیان میں درخت نہیں ہونے چاہیے، کھڑکی جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ویزیبل ہو اور ایکسپوزڈ ہو. تو اس طرح کا سین وہاں پہ نہیں ہے. وہاں پر باڑ ہے درختوں کی، گرین بیلٹ ہے ان کے گھر سے آگے، پہلے درخت ہے، پھر ایک گرین بیلٹ ہے وہ درختوں سے بھری پڑی ہے، اور پھر آگے سڑک آتی ہے. تو عمران خان صاحب کی کوئی بلڈنگ ایکسپوز نہیں ہو رہی، کوئی ونڈو، کوئی کھڑکی ایکسپوز نہیں ہو رہی، لیکن اس کے باوجود یہ ان کی چوائس ہے اور کرنا چاہیے. حفاظت جو ہے وہ کرنی چاہیے. ایگری. 7 کھڑکیاں ہیں اور 7 کھڑکیوں کے اوپر جو بلٹ پروف شیشے لگ رہے ہیں وہ بڑی ہائی کوالٹی کے ہیں، اور ان کے اوپر خرچ آ رہا ہے 90 لاکھ روپیہ. 35 بلٹ پروف شیشے ہیں جن کی قیمت 90 لاکھ روپیہ ہے. اور یہ 90 لاکھ روپیہ سن کے تو پہلے ذہن میں یہ آیا کہ یہ شاید حکومت پنجاب یہ والا خرچہ کر رہی ہے، کہ مطلب ایسا یہ جگاڑ ہوتے ہیں، یہ کیا جا سکتا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. کوئی نہ کوئی کھانچا جو ہے وہاں سے یہ پیسے نکال کے وہاں پر لگائے جا سکتے ہیں، کوئی نہ کوئی عذر بھی تلاش کیا جا سکتا ہے. لیکن عمران خان صاحب کے پاس کوئی ریاستی عہدہ نہیں ہے، اس لیے ذرا مشکل ہوگا. تو خبر یہ آئی ذرائع کے حوالے سے، یعنی یہ عمران خان صاحب کے کسی سپوکس پرسن نے آفیشیلی یہ ایڈمٹ نہیں کیا کہ یہ 90 لاکھ روپیہ کہاں سے آئے گا، کہاں لگے گا، مطلب کس کی جیب سے لگے گا. تو عمران خان صاحب یہ ذرائع کے حوالے سے خبر ہے، جیو دے رہا ہے کہ جی کہ وہ 90 لاکھ روپیہ عمران خان صاحب اپنی جیب سے ادا کریں گے. یہ خبر جب میں نے پڑھی کہ 90 لاکھ روپیہ عمران خان صاحب اپنی جیب سے ادا کریں گے تو سر میرا حادثہ نکل گیا. کیوں نکل گیا؟ کہ ہم عمران خان صاحب کو یا تو ہو کہ جانتے نہ ہوں،
یا ہم نے عمران خان صاحب کو دیکھا نہ ہو، ہم نے عمران خان صاحب کو بھگتانا ہو، عمران خان صاحب کی عادات کا ہمیں پتہ نہ ہو، عمران خان صاحب کتنے اپنے اوپر پیسے خرچتے ہیں اور کتنے لوگوں کے اوپر خرچتے ہیں اس کا ہمیں اندازہ نہ ہو، اور عمران خان صاحب کے اوپر جو ایلیگیشن لگ رہے ہیں ان کا اندازہ نہ ہو، تو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو میرے مطلب یہ کہ میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ یہ جو ہے عمران خان صاحب اپنی جیب سے 90 لاکھ روپیہ خرچ کریں گے۔ تو پھر میں نے تھوڑی سی تحقیق کی، 2-4 فون گھمائے، کوئی بہت زیادہ کام نہیں کیا، تو وہ کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں، وہ چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا آگے چل کے، لیکن فی الوقت مجھے یہ کیوں یہ یقین ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ 90 لاکھ روپیہ اپنی جیب سے نہیں لگا سکتے، اس کی 2-4 بڑی بڑی موٹی ریزنز ہیں کہ میں عینی شاہد ہوں۔ ہم بطور رپورٹر جب عمران خان صاحب لاہور میں قیام پذیر تھے 97 96 98 کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، تب ان کی پارٹی میں اتنا دمخم نہیں تھا، تب ان کی پارٹی میں اس طرح کے جو ہوتے ہیں نا سیٹھ لوگ نہیں تھے، صرف وہ نظریاتی لوگ تھے موسٹلی۔ تو تب جب عمران خان صاحب پریس کانفرنس کیا کرتے تھے ان کے گھر میں مینوں سر تسی قرآن چکا لو مسیت چکا لو، میں جھوٹ نہیں بول رہا، ان کے گھر ہم جاتے تھے رپورٹر، اور وہ اس دور کے جتنے رپورٹر ہیں، رحمان حسان صاحب اللہ تعالیٰ بخشے ان کو، ان کا انتقال ہو چکا ہے، وہ مطلب ایک دفعہ وہ سٹ پٹا اٹھے کہ یار تھوڑا یہ سادہ پانی ٹھنڈا رکھ لیا کرو، گرمیوں کے دن تھے اور عمران خان صاحب کے گھر اسی زمان پارک میں پریس کانفرنس تھی، تو سر ہمیں پانی پینے کے لیے نصیب نہیں تھا، ٹھنڈا پانی ہوتا ہے نا گرمیوں میں، آپ باہر سے آئے ہیں تو سادہ پانی چاہیے کہ یہ کہ تب تو رپورٹر ہوتے تھے جب پریس کانفرنس، جب آپ کے گھر میں کسی کو آپ بلاتے ہیں تو یار کوئی مہمانداری کوئی چیز ہوتی ہے، ان کے ہاں وہ مفقود تھی، وہ غائب تھی، مہمان نوازی مطلب نہ ہونے کے بعد ہے ہی نہیں تھی۔ تو وہ کیا تھا کہ جی کہ پانی پوچھا، پانی ہے، انہوں نے کہا جی اتنے کولر پہ آتے جا کے پی لو کچن کے اندر، کوئی ملازم نہیں، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں، ہم جناب وہ کچن میں گئے ہیں تو پانی جناب وہ کولر میں بھی فارغ، ٹوٹی سے پانی پیا سر، گرم پانی۔ تو یہ ایک واقعہ ہے، دوسرے کئی واقعات ہیں اس طرح کے، مثال کے طور پہ میں نے پہلے آپ کو ہارون رشید صاحب کی زبانی ایک واقعہ سنایا ہوا ہے کہ کہیں جگہ پر گئے تھے، کسی جگہ پر تو پوچھا یار کھانے میں دیسی مرغی مل جاتی ہے یہاں پہ، وہ مل گئی مرغی، ان کے جی حاضر۔ اب یہ پارٹی زور پکڑ رہی تھی، ہارون رشید صاحب نے جب جوائن کیا تھا نا عمران خان صاحب کو، تو یہ پارٹی اس کے اوپر جنرل راحیل شریف جنرل کیانی صاحب، اشفاق پرویز کیانی صاحب نے انویسٹمنٹ کرنی شروع کر دی ہوئی تھی، پولیٹیکل انویسٹمنٹ جو ہوتی ہے، تو یا پولیٹیکل کیپٹل آپ کہہ لیں، جو بھی کہنا چاہیے اس کو۔ تو ظاہر ہے کہ وہ کیانی صاحب نے اگر شروع کیا ہے کام تو پھر ہارون رشید صاحب کا ہونا وہاں پر ضروری تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی جب وہ کڑھائی بن کے آ گئی، میز تھی، ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو خان صاحب باتیں کر رہے ہیں، اور نہ باتیں کرتے کرتے نا اب یعنی کہ بات کر رہا ہوں اور میرا یہ ثانوی آبجیکٹیو ہے کہ میں نے سالن جو ہے وہ اپنی پلیٹ میں ڈالنا ہے کڑھائی سے نکال کے، لیکن وہ میں نے ظاہر کرنا ہے، عملاً میرا سارے کا سارا فوکس جو ہے وہ بات کے اوپر نہیں ہے، وہ مرغی دے پٹ سر وہ ڈھونڈ رہے تھے، وہ لیگ پیس اب ڈھونڈ کے نکال رہے ہیں، وہ 4 مرغیاں تھیں، 5 مرغیاں تھیں، اس حساب سے وہ جناب وہ لیگ پیس نکال رہے ہیں، اب ایک لیگ پیس پیچھے رہ گیا، تو اب سارے اب بوجھل سے لمحات تھے، بھوک لگی ہوئی تھی سب کو کہ خان صاحب ڈالیں پھر ہماری بھی باری ہے روٹی کھائیں۔ تو جب اگلے کی باری آئی تو ہارون رشید صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کہا نہیں بھائی ایک منٹ ٹھہر جا، وہ جو ایک لیگ پیس بچا ہوا تھا پوری کڑھائی کے اندر، کہتے ہیں میں نے وہ بھی نکالا اور خان صاحب کی پلیٹ میں ڈالا، اور میں نے کہا کپتان صاحب بسم اللہ، تو سارے ہنسنے لگے، کہتے ہیں ہاں یار ٹھیک کیا ہے، میں نے یہ ایک لیگ پیس جو پیچھے کڑھائی میں بچ گیا تھا، اس نے خان باقیوں کی روٹی ہضم نہیں ہونے دینی تھی، کیونکہ خان صاحب کی نظر اسی لیگ پیس پہ رہنی تھی، اور خان صاحب کو وہی رہنا تھا کہ ایک لیگ پیس میں کیوں نہیں کھا سکیا۔ تو کسی نے کہا تھا کہ جو مفت بھرے ہوتے ہیں وہ مہمان نواز نہیں ہو سکتے، تو جو مہمان نواز نہیں ہے وہ تو سر پیسہ نہیں خرچ کرتا لاکھوں روپے خود کے اوپر، اور پھر وہ کڑی چور، مطلب یہ کہ جو اتنی اپرچونٹی نہ چھوڑے کہ کہیں سے تحفے سے ملی ہے گھڑی، وہ جناب وہ بیچ کے تو وہ اپنی جیب میں نہ ڈال لے، اور پھر نئی کہانی بھی سامنے آ گئی ہے جس کی تصدیق سعید چوہی صاحب ہمارے استاد ہیں، انہوں نے یہ والی خبر دی تھی، اور اس کی تصدیق کل قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے وزیر دفاع جناب خواجہ آصف صاحب نے کر دی۔ انہوں نے کہا کہ ایک گھڑی تو انہوں نے چوری کر لی، اس کے بعد جب شور پڑ گیا تو پھر اس کے بعد جتنے تحفے تھے گھڑیاں
وہ اصلی گھڑیاں پہن گھر لے گئے اور ان کی جگہ کے اوپر ریپلیکاس. اب اس کا بھی مقدمہ درج ہونا پڑے گا, یا مقدمہ درج ہوگا, یہ آپ لکھ لیں اس 2 نمبری کا, لیکن یہ 420 ہونی ہے. ایک لیڈر کے لیے 420 کا مقدمہ ہی اس کو نااہل کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے. تو وہ انہوں نے 2 نمبری ایک علیحدہ سے کی ہے. تو خود سوچیں کہ اس طرح کا شخص. اور پھر علیم خان صاحب کی مجھے بات یاد آتی ہے. علیم خان صاحب نے تو آن دی ریکارڈ کہا کہ جب میں نے پارٹی جوائن کی تو پارٹی اچھی خاصی بوم پکڑ چکی تھی بشکریہ جنرل شجاع پاشا. اور یہ 2010-11 کی وہ بات بتا رہے ہیں. تو میں نے یعنی جب بھی انہوں نے جوائن کیا تھا تو کہتے ہیں کہ میں جب آتا تھا پارٹی میٹنگز میں تو خان صاحب کے لیے ایک علیحدہ سے کپ آتا تھا, اس میں چائے آتی تھی, ساتھ میں ایک شہد کا وہ ہوتا تھا پاٹ, وہ شہد نکال کے اس میں ڈالتے تھے, گھماتے تھے اور چائے پینی شروع کر دیتے تھے. اور میٹنگ میں ظاہر ہے کہ بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے یار, مطلب عزت دار لوگ, وزادار لوگ. میں جانتا ہوں علیم خان صاحب کاروباری آدمی ہیں, ہر بندے کا دسترخوان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا وسیع نہیں دیا ہوتا. لیکن علیم خان صاحب کا 2002 میں جب یہ انتخابات انہوں نے لڑے تھے, سیاست میں آئے تھے, تو تب ان کی جو پہلی جو چرچا ہوا تھا لاہور میں وہ یہ ہوا تھا کہ ان کے دفتر میں جو کچن کا خرچہ ہے وہ روزانہ کا 50,000 روپے ہوتا, یا 50,000 کے لگ بھگ. تو اتنا ان کا دسترخوان وسیع تھا. تو اس لیول کا بندہ کہ جو لوگوں کو کھلا کے راضی ہو, جب وہ اپنے لیڈر کے پاس جائے جس کو وہ لیڈر مانتا ہو, اور وہ اکیلا بہ کے چا سرک سرک کر کے جناب چپٹ چپٹ کر جائے, اور جو ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں جس میں جہانگیر ترین جیسا کروڑ پتی ارب پتی آدمی, علیم خان جیسا وسیع دسترخوان والا آدمی, اس طرح کے لوگ. اور ملک ریاض صاحب تو ان کے روزانہ کے مہمان ہوا کرتے تھے. تو وہ جناب انہوں نے کہا میں نے تو وہ ماحول دیکھے میں پریشان ہو گیا, علیم خان صاحب کہتے ہیں. تو میں نے کیا کیا, میں نے نا پھر وہاں پر یہ چائے کا بندوبست شروع کیا کہ یار یہ جو میٹنگز ہوتی ہیں, جو مہمان آتے ہیں, ان کی خاطرداری ہونی چاہیے. تو ایسا بندہ جو مہمان کو ایک کپ چائے پلا کے راضی نہ ہو, وہ 90 لاکھ روپے لے گا, سر جگاڑ ہے. اور یہ دیکھیں کہ یہ ایک عام آدمی اس طرح کی حرکت کرے, کوئی بات نہیں, وہ کوئی کھانچہ لگا رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں, کوئی سرکاری افسر کر رہا ہے نہیں کرنا چاہیے لیکن کوئی ایشو نہیں. لیکن یہاں پہ تو لیگل لائبلٹیز ہیں کہ عمران خان صاحب کو اپنے انتخابی گوشواروں میں یہ بتانا پڑے گا کہ یہ خالہ جی کا واڑہ نہیں ہے, کہ یہ 90 لاکھ روپیہ جو تھا یہ میں نے اپنی جیب سے دیا تھا. اچھا ویری گڈ, آپ نے دے دیا تھا, پھر آپ کو حساب دینا پڑے گا کہ وہ 90 لاکھ روپیہ آیا کہاں سے تھا. تو یہ عمران خان صاحب کے لیے آنے والے دنوں میں ایک الگ سے مشکل کھڑی ہو سکتی ہے. اور عمران خان صاحب کو اس وقت جس طرح وہ دوربینیں لگا کے ان کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اسٹیٹ اسپیشلی, تو ان کو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ بس فوج نہ ٹانکا فٹ کر لو کسی بھی طریقے کے ساتھ, تو کون پوچھتا ہے. اور ایسا انہوں نے آبزرو کیا ہوا ہے, یہ ان کی ہڈ بیتی ہے, یہ ان کی جگ بیتی نہیں ہے, یہ انہوں نے خود یہ تجربہ کیا ہوا ہے, یہ انہوں نے مشاہدہ کیا ہوا ہے, اپنی ذات کے اوپر کیا ہوا ہے کہ ان کا جو بنی گالا والا گھر ہے اس کا کوئی روٹ نہیں تھا ان کے پاس پیمنٹس کا. جو بینک آج سے 30 سال پہلے بند ہو گئے تھے, 20 سال پہلے, 10 سال پہلے, ان بینکوں کی ٹرانزیکشن کی کچی کاپیاں وہ صادق اور امین وہ ثاقب نثار صاحب کی عدالت میں پیش ہوئیں. تو چونکہ پیچھے ماسٹر مائنڈ کچھ اور تھے, پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کے اوپر انویسٹ کر رہی تھی اور ان کے اوپر تکیہ کیے ہوئے تھی کہ یہ آئے گا, انقلاب لائے گا, ہمیں نواز شریف اور زرداری جیسی پارٹیوں سے بچائے گا. تو لہٰذا عمران خان صاحب کو 100 خون معاف تھے. سر اب معاملہ بدل چکا ہے, اب ہو سکتا ہے کہ یہ جو شیشے ہیں انہی کے چکر میں عمران خان صاحب رگڑے جائیں. تو میری تحقیق کے مطابق جو ہلکی پھلکی, میں نے کوئی بہت زیادہ, میں کوئی انٹیروگیٹو جرنلسٹ نہیں ہوں, انویسٹیگیٹو جرنلسٹ, لیکن میں نے اپنے کچھ صحافی دوستوں کو جو یہ کرتے ہیں نا, کون سا بیٹ ہوتی ہے یہ والی یار, یہ بزنس والی بیٹ اس کو کہتے ہیں, کیا بیٹ کہتے ہیں میں بھول گیا ہوں, یہ جو خیر یہ کامرس کی بیٹ جو کرتے ہیں, یس, ان سے میں نے رابطہ کیا. غنی گلاس والے جو ہیں, یہ چونکہ ایک بڑی فیکٹری ہے, بڑا ایک گروپ ہے یہ والا غنی گلاس, تو یہ ان کے گھر میں جو گاڑیاں آ رہی تھیں اس پر غنی گلاس لکھا ہوا تھا. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ غنی گلاس والوں نے یا تو یہ خود شیشے بنائے ہیں یا امپورٹ کیے ہیں. تو اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے خود ہی بنائے ہوئے ہوں گے.
تو وہاں پر پتہ کیا ہم نے تو پتہ یہ چلا کہ ان کے اکاؤنٹس میں کوئی پیسہ نہیں آیا ابھی تک. غنی گلاس کا جو اکاؤنٹ سیکشن ہے اس کا یہ دعویٰ ہے کہ جی کہ اس 35 شیشوں کی مد میں ہمیں ہمارے کسی بھی اکاؤنٹ میں کوئی رقم ٹرانسفر نہیں ہوئی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ وہ جو واؤچر ہوتا ہے کہ جو گیٹ پاس ہوتا ہے نا, جو واؤچر دکھا کے گیٹ پاس بنتا ہے, اس پہ لکھا ہوا ہے امتیاز صاحب. بس امتیاز صاحب کا مطلب وہ اتنا وہ چونکہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں لکھا جاتا امتیاز صاحب. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امتیاز صاحب کے لیے یہ شیشے باہر جا رہے ہیں. امتیاز صاحب کون ہیں؟ امتیاز صاحب اس کمپنی کے مالک ہیں, اور امتیاز صاحب جو ہیں وہ ان کے کھاتے میں یہ شیشے گئے ہیں. پھر تھوڑا سا اور جس فرولا جس کو کہتے ہیں پنجابی میں, ذرا پتہ کیا تو پتہ یہ چلا کہ یہ چینل شیشوں کا جو ہے وہ کے لیے استعمال ہوا ہے مولانا طارق جمیل صاحب کا. مولانا طارق جمیل صاحب کے کہنے کے اوپر غنی گلاس نے یہ شیشے یہ جو ہے کہ ازمان پارک میں عمران خان صاحب کے گھر بھجوائے ہیں. اور جو طارق جمیل صاحب ہیں ان کے کوئی جائنٹ وینچر بھی ہیں کوئی امتیاز صاحب کے ساتھ. یہ جو ٹی جے ان کا تھا نا, ٹی جیز یا جو بھی تھا طارق جمیل کا وہ جو برانڈ انہوں نے بنایا تھا اس میں, اور پھر وہ جو انہوں نے کوئی ان کے بیٹے نے کوئی وہ کسی کے ساتھ مل کے شروع کی ہے ہاؤسنگ سوسائٹی, یہ یہاں ان میں ان کی کوئی پارٹنرشپ بھی بتائی جاتی ہے. واللہ عالم بالصواب. یہ سینہ گزٹ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن یہ چونکہ تبلیغی جماعت تبلیغی گروپ ہے, تبلیغی گروپ میں جو بزنس مین, اور یہاں پر بھی ایک ایلیٹ کلب ہے تبلیغی رائمنڈ میں, وہ جو ایلیٹ کلب ہے اس کا کوئی نام انہوں نے رکھا ہوا ہے, میں پتہ کر کے آپ کو بتاؤں گا. وہاں پر جتنے پاکستان کے بڑے بڑے بزنس مین ہیں جو اللہ کی راہ کے اوپر وہ دن لگانے آتے ہیں, چونکہ حرام بہت, سوری میں کسی کریکٹرائزیشن نہیں کرنا چاہتا, تو وہ ایک ہوتی ہے نا کیتھارسس کے لیے کہ میں نے 40 دن کا چلا لگایا ہے, 20 دن کا چلا لگایا ہے. تو وہاں پر یہ ایک ان کا حلقہ ہے ایک علیحدہ سے بزنس مینوں کا, جس میں جرنیل ہوتے ہیں, بڑے بڑے جج ہیں ہمارے, یعنی کہ پاکستان کی رولنگ ایلیٹ پولیٹیشینز, رولنگ ایلیٹ, اور بڑے بڑے علماء کرام, اور وہ ہوتے ہیں, اور وہ جناب ایک دوسرے کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں, بھائی میں نے تو ڈالر میں انویسٹ کیا ہے, آپ بھی کریں. یہ ایک دوسرے کو وہ جو کہتے ہیں نا کہ غیر اعلانیہ طور کے اوپر یہ ایک دوسرے کے ساتھ اشتراک کرتے ہیں, تعاون کرتے ہیں, مجا دیاں پیڑا. تو تبلیغی جماعت والا ایک نیٹ ورک ہے, یہ ایک ریکٹ ہے پورا, اور بڑا خوفناک ریکٹ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کے اوپر میٹھی میٹھی باتیں کر کے دھندا جلا رہے ہیں اپنا. تو یہ امتیاز صاحب بھی تبلیغی جماعت والے ہیں, طارق جمیل صاحب کا اس لیے کنیکشن بنتا ہے ان کے ساتھ, یہ ان کے کہنے پر گئے. اور ویسے بھی مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے, رپورٹر ہیں, کہ امتیاز صاحب کے بڑے وینچر جو ہیں وہ دبئی شبئی میں بھی ہیں, تو بڑی بڑی پیمنٹس جو ہوتی ہیں یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ان کے ادھر بھی آتی ہیں. تو ابھی تک یہ سارے کا سارا کالا دھن ہے سر. کوئی یہ منی ٹریل جو ہے یہ کوئی وائٹ منی ٹریل نہیں ہے. خان صاحب نے کہا کسی کو, وہ پتہ نہیں مولانا طارق جمیل صاحب کو کہا, وہ کہنے کو آنے کے اوپر شیشے آ گئے. اب 90 لاکھ, اب یہ ایک لیڈر کے گھر میں شیشے لگ رہے ہیں, تو سوال تو اٹھے گا کہ پائنا 90 لاکھ روپیہ کتوں آیا. تو وہ ابھی تک کوئی حساب کتاب نہیں ہے. یہ جب گوشوارے جمع ہوں گے تو پھر کچھ ہوگا. تو یہ بھی ایک جھوٹ, فریب, اور جس کو ہم کہتے ہیں نا دامن صاف, یہ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے. یہ بلیک منی ٹائپ کی کچھ چیز ہے, رولا ہے, اور یہ کل کو نکلنا ہے خان صاحب کا جھوٹ نمبر 342. جس طرح انہوں نے کڑی کے اوپر, ڈنر کے اوپر, فلاں جگہ کے اوپر, چینی پہ کے اوپر, دوائیوں کے اوپر, اور پھر القادریہ یونیورسٹی کے اوپر, اور پھر گوگی کے پھڈے, اور گوگی کے جناب دیہڑیاں, اور گوگی کی تگڑم پھگڑم جو بھی ہے وہ سارے کچھ ہیں وہاں پر. یہ ایک مزید اضافہ ہے, آج نہیں تو کل یہ حساب دینا پڑے گا عمران خان صاحب کو. یہ ایک معاملہ بنے گا کہ یہ 90 لاکھ کہاں سے آئے, کس نے دیے, کیوں دیے, کس خدمت کے عوض دیے, بہت کچھ ہوگا. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.